ہوں فیوچر کیسا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں, اگلے 5-10 سال کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اف یو کین, یعنی اف یو لیونگ ان دیٹ ٹائم, فار ایگزامپل ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں فیوچر میں اور آپ واپس آ کے ہمیں بتاتے ہیں لوگوں کو یار ایسا تھا فیوچر, جسٹ یعنی اسپیکولیشن کی بیس پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں, کچھ ہم فائنل ورڈ نہیں دے سکتے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر؟ امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس, رادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں, کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہو اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسپریچول گروتھ نہیں, کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں, بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے جس سے جب آپ ڈرگز چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے, تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے, اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. سو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا کہ ایک میٹاورس ہے جہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں, ابھی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ آپ اپنے گھر کو بھی ایسا بنا دو جہاں پہ صرف ایپس ہی نظر آ رہی ہیں. الماری کی جگہ ایپ ہے, باہر کھڑکی کے باہر ویو تھا وہ ویو کے بجائے ایپ ہے, آپ کے باتھ روم میں شیشے کے بجائے ایپ ہے, مطلب ہر جگہ پہ جدھر بھی آپ ہو آپ نے ڈفرینٹ ایپس پلیس کی ہوئی ہیں. میں ویسے میری ڈگری آئی ٹی کی ہے, لیکن بیچلرز ماسٹرز دونوں, لیکن میں خود بذات خود ایک لو ٹیک آدمی ہوں. لو ٹیک سے مراد یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا وہ کم سے کم اپنی لائف میں رکھوں. مطلب کہ جب بھی دنیا فار ایگزامپل موو کرتی ہے کہ یار لیٹس گیٹ دس الیکٹرانک پروڈکٹ اور دس, آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ریزسٹ اٹ, اینڈ آئی ریزسٹ اٹ ٹو دی nth ڈگری جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اننیسیسریلی کمپلیکیٹ اندر تھنگ ان ٹو مائی لائف کہ ہاں یہ بھی اب ٹریکر ہے اور یہ بھی اب ایک اور چیز آ گئی. So many things to charge these days. Yeah, so I try my level best کہ جتنا لو ٹیک رہے بندہ اتنا ہی بہتر ہے. But now what they want you to do is be more and more connected to tech. اس سے ہوگا یہ, نمبر ون they will know every single thing you do at whatever time. You cannot stay under the radar. اور جس طرح کا سسٹم ہم کہتے ہیں دجالی سسٹم آ رہا ہے, اور یہ وہ اس کے لیے آپ پہ ٹیبز رکھنا کتنا آسان ہے. They know exactly what you like, what you don't like. Even اس وقت میں اگر بات کروں, YouTube کو یہ پتہ ہے کہ صبح کے ٹائم آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, دوپہر میں آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, شام میں آپ کون سے کرتے ہیں, اور وہ آپ کو جو ریلز دکھاتا ہے وہ اسی بیسس پہ دکھاتا ہے کہ, اور یہ مجھے کس طرح پتہ چلا, بیکاز میرے گھر میں بچے بھی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا if I switch on, اور وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے نا, مطلب اسمارٹ ٹی وی پہ if I watch something normally, وہ رات کے ٹائم ہوتا ہے. if I'm watching something, اچھا رات کے ٹائم مجھے وہ ڈاکیومنٹریز, نیوز رپورٹ, کرنٹ افیئرز, یہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. میں خود اگر صبح کے ٹائم اس کو آن کروں while having breakfast or something, وہ مجھے چپ منکس دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مجھے کارٹونز دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے. why? it's the same person, but اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہے, کوئی تو ہے جو اس کی نظام ہستی چلا رہا ہے. پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا. آپ کو پتا ہے ایپل ویژن پرو جو ہے ابھی, اس میں یہاں کیمراز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 360 کیمراز ہیں. پہلے تو تھا نا کہ آپ نے فون کور کر دیا, لیپ ٹاپ کے اوپر اسٹیکر لگا دیا, یہ کر دیا, آپ نے بچا لیا. ایپل ویژن پرو آپ کا پورا گھر دیکھ رہا ہے. اب آپ کتنا بچائیں گے اپنے آپ کو, اپنی آپ کی فیملی پرائیویسی اور باقی چیزیں کہاں گے. بالکل اور ایکسپوز کر رہے ہیں اب بالکل. سو ایک تو یہ لوگ آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں, they know exactly what you like, you don't like, آپ کو پروفائل کیا ہوا ڈاؤن ٹو اے ٹی, اینڈ دین جو گورنمنٹ ہے یا بگ بردر ہے, they can actually identify کون سا بندہ ہمارے لیے تھریٹ ہے, کون سا بندہ ایسا ہے جو ہماری تھاٹ پروسیس سے ڈفرینٹ سوچ رہا ہے, کون سا بندہ, یعنی وہ 1984 کے نام سے کتاب ہے بڑی مشہور, اور وہ ایک آرویل کی کتاب, بڑا وہ ایک فیوچر بتاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایسی ورلڈ بتا رہا ہے جہاں پہ بگ بردر جو ہے وہ بیسکلی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے, اور دے نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو. آپ کو اپنا اوریجنل تھاٹ لانے کی بھی اجازت نہیں ہے, آپ کو کسی چیز جو گورنمنٹ مینڈیٹڈ نہیں ہے اس سے لیفٹ رائٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے. سو ایک تو یہ مجھے فیوچر بڑا اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں پہ, بیکاز یو مائٹ تھنک کہ نہیں مجھے چاہیے ایپ, مجھے چاہیے, آئی ایم یوزنگ دس تھنگ, آئی ایم دا ون ہوز, نو یو آر ناٹ ان کنٹرول. دے آر ٹریٹنگ یو لائک, جس طرح ایک وہ کیرٹ اسٹک ہوتا ہے نا, آپ کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والا میکینزم دے کے انہوں نے آپ کو اس کے ساتھ ہک کیا ہوا ہے, ایڈکٹ بنا دیا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ جب آپ اسی چیز کو میکسیمم پہ لے جاتے ہو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کہاں جائے گی. آپ نے جس طرح بھی اگزامپل دی تھی کہ ایک بندہ ورچوئل ورلڈ میں رہ رہا ہے,
who would want to live in the real world? Because in the real world your house is garbage. Because obviously ایک بندہ جو سارے دن فون پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کما کیسے رہا ہے؟ وہ بیسکلی اپنے اماں ابا کے ساتھ رہ رہا ہے. اماں ابا نے جو بنا لیا تھا وہ اب بالکل لوزر ٹائپ ہے. نہ وہ پڑھنے کا شوق ہے, نہ کچھ کھیلنے کا شوق ہے, نہ کچھ کھانے پینے کا. یہ سارے نقصانات تو اس ٹیکنالوجی کے ہیں نا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے فتنے جو ہیں نا ہم تک ایکسیس ایزی ہو گیا نا. اب جو فتنے وہ ہمیں افیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ایز مینز یوز کر رہے ہیں. ایک تو چیز ہے کہ اس کے اپنے کتنے نقصانات ہیں, وہ اس پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے پہلے بھی, لیکن اس کے تھرو ہماری زندگیوں کے اندر گھس کے ہمیں انسٹرومنٹ بنا کے اور ہاں جو نیریٹیوز بدلنا, لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور جس کو تم صحیح سمجھتے تھے وہ چیز غلط ہے وغیرہ وغیرہ. سو نیو فتنس آر ایکچولی کمنگ تھرو دس ٹیکنالوجی. دس از واٹ آئی تھنک. لائک جس طرح یہ LGBT والا معاملہ ہے, آپ دیکھو نیٹ فلکس وغیرہ کے اوپر آہستہ آہستہ یہ لوگ نا ان چیزوں کو نارملائز کرتے چلے جا رہے ہیں. ایون اللہ معاف کرے پیڈوفیلیا اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرا جا رہا ہے. اور انیشلی یہ ہوتا ہے کہ دے ول انٹروڈیوس اٹ تھرو اے ڈراما اور اے مووی اور سم تھنگ اور اے سیریز لائک دیٹ, اینڈ انیشلی اس کو برا ہی کہا جائے گا. لیکن پہلے یعنی اس کا فارمولا سمجھ لیں, پہلے وہ اس کو برا دکھائیں گے حتیٰ کہ آپ کے سامنے وہ کانورسیشن میں چیز آ جائے اور وہ نارمل ہو جائے فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو معاشرے میں ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہاں مسئلہ ہے تو یار ویسے اس میں کوئی حل ہونا چاہیے, مے بی شاید ہمیں لوگوں کو رائٹس دے دینے چاہیے, ہمیں اس کو ایک ڈی کرمنلائز کر دینا چاہیے. یہ اتنی بڑے مسئلہ ہے تو نہیں, جب دیکھو اتنا پریویلنٹ ہو گیا ہے تو اس کو اب کرمنلائز تو نہیں کر سکتے نا یار, اتنے لوگوں کو ہو رہا ہے. مے بی اٹس اے بایولوجیکل تھنگ, مے بی اٹس سم تھنگ دیٹ یو نو دے کینٹ ہیلپ. تو پھر کیا, آئی مین واٹ اف پیڈوفائلز آر جسٹ ہیومن بینگز لائک یو اینڈ می اینڈ دے جسٹ ہیو فیلنگز اینڈ صرف تھوڑی سی اورینٹیشن تو فرق ہوئی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ جب یہ نا اپنے نیریٹو میں نا رکتے نہیں ہیں. میننگ ٹھیک ہے لوگ پہلے شروع میں چیخیں مارتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ اتنے ڈٹے رہتے ہیں. اب ان کی استقامت کہیں یہ کیا کہیں, یہ ان کی استقامت نہیں ہے برو, یہ شیطان کی استقامت ہے جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی خلقت کریے جو نا چینج کر کے ہی چھوڑوں گا. اور جب جیسے دیکھیں ابھی یہ سمجھ میں آتی ہے, فار ایگزامپل ابھی بھی اگر ہم فلسطین کی بات کریں چیزیں وہی ہو رہی ہیں لیکن ایوری تھنگ سیمس ٹو بی کام ڈاؤن. یعنی ہم لوگ پہلے کتنی بات کرتے تھے, اگر اپنی بات 4 مہینے ہو گئے, یو گیٹ دی پوائنٹ. ابھی بھی وہاں پہ وہی ہو رہا ہے, کوئی پروٹیسٹ نظر ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے لیکن وہ اپنا کام ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پہلے جیسے فار ایگزامپل جو بھی ایسی کارپوریشنز تھی جو کہ سپورٹ کرتی تھی ابھی بھی وہ کر رہی ہیں, لیکن لوگ میرے خیال سے شاید ویسے بوائکاٹ نہیں کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے. ڈو یو گیٹ دی پوائنٹ؟ اصل میں نا وہی بات ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف آور کمفرٹ زون. ہم نا بہت زیادہ سیلف سینٹرک اور آئی مین مائی سیلف والی لائف گزارنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پرسنل سینٹی کو یا میرے پرسنل خوشی کو کوئی فرق نہ دے. اس لیے پہلے جو ریلیکسنگ ٹائم تھا یا جو وہ تو فیملی کے ساتھ گپ شپ, بچوں سے ہگیاں کرنا, کرڈلز کرنا اور یہ وہ سارا, اب کیا ہے مجھے پلیز کوئی تنگ نہ کرے, میں دروازہ بند کر رہا ہوں, آئی ایم جسٹ سیٹنگ آن مائی فون, اور فون کو اٹھا کے اور ریلز دیکھنا شروع کر دینا. دیکھیں ایڈکشن جو ہے نا اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ آئی ایم ایڈکٹڈ اور ناٹ, ٹھیک ہے.